بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ کاظم قزوینی اپنی کتاب امام مہدی علیہ السلام ولادت سے ظہور تک میں لکھتے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے والد بزرگوار ہیں، اور یہ بھی عقل کا تقاضا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں آپ کی احادیث سب سے زیادہ ہوں، کیونکہ حضرت مہدی علیہ السلام اور آپ کا زمانہ متصل ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے سلسلے میں آپ کی طرف سے وسیع تعداد میں علائم و اخبار ہونی چاہیے تھی۔ لیکن کیا یہ سب ممکن تھا؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جب ان کی راہ میں طرح طرح کی رکاوٹیں ہوں؟ ان زمانوں میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا عقیدہ تمام اسلامی ملکوں میں پھیلا ہوا تھا اور لوگوں میں مشہور تھا۔ مہدی نامی ایک شخص ہے کہ جس کے بارے میں رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ نے خبر دی ہے۔ بعض وہ لوگ کہ جنہوں نے مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، وہ بھی انہی احادیث پر اعتماد کرتے تھے کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں وارد ہوئیں، اور وہ جھوٹ اور دھوکے سے ان احادیث کو اپنے آپ پر منطبق کرتے تھے۔ پس اس زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا عقیدہ تمام مسلمانوں کے نزدیک امور قطعیہ میں سے تھا، اور بالخصوص اس وجہ سے کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، سرکش اور ظالم و جابر حکمرانوں کو تہہ تیگ کر دیں گے۔ اور یہ واضح بات ہے کہ عباسی حکمران اس شخصیت کے پکے دشمن تھے جس کے بارے میں بشارت دی گئی تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ عنقریب ان کی حکومتیں اس مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں ختم ہو جائیں گی اور ان کے خون بہائے جائیں گے۔ ان حالات و واقعات کا مشاہدہ کرنے کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کیسے علل اعلان امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کا بتاتے؟ دوسرے لفظوں میں یہ کہ اگر امام حسن عسکری علیہ السلام ایسا کرتے تو وقت کے حکمران آسانی سے امام مہدی علیہ السلام تک اپنے ناپاک ہاتھ بڑھا سکتے تھے۔ پھر کیا امام حسن عسکری علیہ السلام خاموش رہتے اور ان کی ولادت کو ہر ایک سے چھپاتے؟ تو شیعہ حضرات کو کیسے پتہ چلتا کہ ان کے امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے؟ بالخصوص یہ کہ اس وقت آپ کی زندگی بھی خطرے میں تھی، اور علم امامت کے ذریعے جانتے تھے کہ عنقریب وہ زہر سے شہید کر دیے جائیں گے اور ان کی عمر 28 سال ہوگی، اور امر الہیہ کا یہ تقاضا تھا کہ آپ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کا تعارف کرائیں اور اپنے بعد ان کی امامت پر نص فرمائیں اور امت کو تباہی اور گمراہی سے بچائیں، کیونکہ حدیث صحیح میں وارد ہے جو متفق بین المسلمین بھی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جہالت کی موت مرا۔ یہ ایک مشکل امر ہے کہ ادھر سے حالات مجبور کرتے ہوں کہ کسی کو بھی آگاہ نہ کیا جائے، اور ادھر سے امر الہی ہو کو نص قائم کر دو اور عوام کو ان کے امام کا تعارف کراؤ۔ لہٰذا امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس بارے میں میانہ روی اختیار کی، یعنی نہ اعلان عام کیا اور نہ ہی بالکل حق کو چھپایا۔ بس ہم یہاں آپ کی دو احادیث پیش کرتے ہیں۔ کتاب بحار الانوار میں کتاب الخرائط سے عیسیٰ بن صبیح سے منقول ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام قید خانے میں آئے، میں ان کو جانتا تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا، تمہاری عمر 65 سال 1 مہینہ اور 2 دن ہے۔ اس وقت میرے پاس دعا کی ایک کتاب تھی، اس پر میری تاریخ پیدائش لکھی ہوئی تھی۔ جب میں نے اس میں دیکھا تو بالکل ویسے ہی تھا جیسے امام علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ پھر امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، کیا خدا نے تجھے کوئی بیٹا دیا ہے؟ میں نے عرض کیا، مولا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے خداوندا، اسے بیٹا عطا کر کے جو اس کا بازو بنے، بہترین بازو تو بیٹا ہی ہوتا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے، جو صاحب اولاد ہوں وہ خود پر ہونے والے مظالم پر قابو پا لیتا ہے، اور وہ شخص ذلیل ہوتا ہے جس کا کوئی بازو نہیں ہوتا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا، آپ کا بھی کوئی بیٹا ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، خدا کی قسم میرا ایک بیٹا ہوگا جو زمین کو انصاف سے بھر دے گا، اور ابھی تک تو میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ پھر آپ نے 2 شعر پڑھے جن کا مطلب یہ ہے، امید ہے کہ ایک دن تو دیکھے گا کہ میرے بچے شیر کی طرح ہوں گے۔ بے شک تمیم نے بھی حسن کو حاصل کرنے سے پہلے تنہا وقت گزارا تھا۔ اس کے بعد دوسری حدیث لکھتے ہیں کہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب اکمال میں لکھا، احمد بن اسحاق سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا،
اس خدا کی حمد کہ جس نے مجھے دنیا سے نہیں اٹھایا اور مجھے میرے وارث کی زیارت کروائی، جو خلقت و اخلاق میں رسول سے دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ ملتا جلتا ہے۔ خدا ان کی غیبت میں ان کی حفاظت کرے گا، پھر انہیں ظاہر کرے گا تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے یوں بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔